تو انڈیا جو ہے وہ کہتے ہیں پلی ہوئی گائے ہے، وہ اتنی آسانی سے مرتا تو نہیں۔ انڈیا کو اپنے انٹرنل سیکورٹی کے لیے چیزیں چاہیے، مدد چاہیے ہوگی۔ وہ کہاں سے آئے گی؟ امریکہ سے آئے گی۔ اتنا بڑا کام وہاں پہ کر رہی تھی اور مطلب نوبل سارا انعام یافتہ، اور اس کے بعد ایسا کرنا، ایسی شخصیات ان کے اداروں کے ساتھ۔ بلومبرگ نے یہ کہا ہے کہ $4 بلین جو ہیں وہ کہاں سے غائب ہو گئے۔ عثمان صاحب، انڈیا کا جو اکانومی ہے نا، اس اکانومی کو کارپوریٹ کلچر جو تھا، انٹرنیشنل کارپوریٹ کلچر، وہ پہلے دن سے سمجھتا تھا کہ اگر اس کو ہم نے اٹھنے دے دیا تو پھر ہم تو گئے۔ بش نے تقریر کی تھی کہ وی آر ناٹ کمپلیسنٹ انف دیٹ وی شوڈ ناٹ کنسیڈر دی تھریٹس آف انڈین اینڈ چائنیز اکانومی۔ ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ہم انڈیا کی اور چائنا کی اکانومی کے تھریٹس کو نہ جانیں۔ انڈین اکانومی از مور اے تھریٹ ٹو اس بیکاز انڈین ایجوکیشن سسٹم از ویل ان پلیس۔ ان کا ایجوکیشن سسٹم ظاہر بات انگریزوں والا ہے، سب کچھ ہے، تو وہ ہمارے لیے زیادہ تھریٹ کا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کارپوریٹ کلچر نے، جیسے دنیا میں کرتے ہیں، مودی کو باقاعدہ فنڈ کیا گیا، سارے کی ساری اس کی اسکیم جو ہے، شائننگ انڈیا والا جو نعرہ دیا گیا، فنڈ پیسے اس کی اسکیم میں لگائے گئے، اور امبانی اور متل اور یہ ان کا تو انڈیا کے ساتھ تو ان کا تو انٹرنیشنل بزنس لیول کا ہوتا ہے۔ تو کیا اس لیے گیا کہ تم ایک ہارڈ لائن اختیار کرو۔ جب آپ ہارڈ لائن اختیار کرتے ہیں تو آپ اس سے پیچھے نہیں آ سکتے۔ ایشو پہ پاکستانی دفتر خارجہ نے انڈین سفیر کو طلب کیا اور انہی ایشوز کے اوپر ان کو یادداشت دیے کہ جناب آپ لوگ کر کیا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں روک رہے ان لوگوں؟ لیکن نہیں روک نہیں سکتا۔ جب یہ صورتحال بنے گی تو انڈین اکانومی ڈیفیوز ہونی شروع ہوگی۔ جب انڈین اکانومی ڈیفیوز ہونی شروع ہوگی تو انڈیا جو ہے وہ کہتے ہیں پلی ہوئی گائے ہے، وہ اتنی آسانی سے مرتا تو نہیں۔ انڈیا کو اپنے انٹرنل سیکورٹی کے لیے چیزیں چاہیے، مدد چاہیے ہوگی۔ وہ کہاں سے آئے گی؟ امریکہ سے آئے گی۔ وہ کہاں سے آئے گی؟ یورپ سے آئے گی۔ وہ کہاں سے آئے گی؟ اسرائیل سے آئے گی۔ انٹرنل سیکورٹی بلٹ اپ کے لیے سارا، پھر آپ کو ایکسٹرنل تھریٹ چائنا بھی ہے، انڈیا بھی ہے۔ پھر ہوگا یہ کہ آپ اس، کیونکہ ظاہر بات ہے پاکستان کا تھریٹ جو ہے اس کے بغیر تو آگے آپ بڑھ نہیں سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا ایک ڈوم سٹیج ہے بہت نزدیک آ چکا، جہاں آپ کو دیکھیں کرسچینٹی جو ہے یہ برصغیر اگرچہ کہ انہوں نے انگریز کے ساتھ مل کے بہت کچھ کیا، لیکن بذات خود سب سے پیسفل کمیونٹی رہی۔ پارسی اور عیسائی جو تھے، آپ اندازہ کریں، اس میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے آ کے دیکھا کہ ایک مشنری ہاسپٹل تھا جس میں لیپرز کا علاج ہوتا تھا، یہ جو کوڑی ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ عام لوگوں کا بھی، جیسے ہمارے یہاں بھی کرسچن ہاسپٹل ہے یہ جو لاہور والا۔ تو انہوں نے آ کے جو ہے اس کے بعد اس کے دوائیاں اٹھائیں اور دوائیاں اٹھا کے لے گئے باہر، اور کہتے ہیں کہ یہ دوائیاں جو ہیں یہ جو ہے بیسیکلی آپ لوگوں کو جو دیتے ہو اس میں تم نے یہ ملایا ہوا ہے، یہ ملایا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کی یادداشت جو ہے وہ خراب ہے، کنورشن ہوئے۔ آپ اندازہ کریں ان کو پکڑا کس پہ؟ کنورشن لاء۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس میں مذہب کی تبدیلی کے اوپر پابندی ہے۔ کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے، یعنی 70% ریاستوں میں مذہب پہ تبدیلی پر پابندی ہے، سوائے کیرلا کے ایک دو ریاستیں اور رہ گئی، باقی سب۔ اور دنیا کا کوئی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس والا بندہ نہیں بولتا کہ یہ تو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں شامل ہے۔ چلو مسلمان تو مرتد کے معاملے میں ان کا اپنا ریلیجس سٹینس ہے، لیکن باقی دنیا کے لوگ تو کہتے ہیں کہ مذہب، اور پھر کنورشن پہ وہاں نہیں رکتے، یہ کہتے ہیں وی ول گیٹ ہم بیک، ہم واپس لے کے جائیں، گھر واپسی کی تحریک جس کو کہتے ہیں وہ لے کے جائیں گے۔ سر مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب، یہ نہ صرف بھارت، وہ بھارت کو چین کے ساتھ لڑا کے اس پورے خطے کی اکانومی کو واپس ایک اس سطح پہ لے کے آنا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے جرمنی کے ساتھ کیا۔ اچھا، میں تو یہ سوال میرا یہاں پہ یہ ہے کہ جب اس قسم کی پالیسیز بھارت میں جاری رہیں گی تو جو یورپ ہے خاص طور پر، اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں کہ جناب آپ نے مدر ٹریسا فاؤنڈیشن تک کو نہیں چھوڑا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یورپ سیکولر ہے، آج کلی کھل گئی کہ یورپ اس کرسچن، 2.25 صفحے کی رپورٹ ہے نیو یارک ٹائمز کی، کبھی کسی مسلمانوں پر رپورٹ آئی ہے؟ اور اس کے اندر کوئی قتل وتل کے صورتحال نہیں آئی، ابھی صرف مکے شکے لگے ہیں پادریوں کو، اور ان کے بچوں کو مارا ہے، ان عورتوں کو تھپڑ مارا ہے، ان کے چرچوں کو، ابھی لوگ مرے نہیں ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے بھی بڑا اس سال خاص طور پر میں نے آپ سے کہا نا کہ انڈیا کا بذات خود چہرہ ایسا ہوتا جا رہا ہے، اور وہ واقعی آپ کو میں بتایا تھا کہ انہوں نے انڈین اکانومی کو مکمل طور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا شوڈ ریمین ایز اے مارکیٹ، بٹ انڈیا شوڈ ناٹ ریمین ایز این انڈسٹریل یونٹ۔ یہ نہیں ہو سکتا، انڈیا کو ہم چیزیں بیچ سکتے ہیں، انڈیا دنیا کو چیزیں نہیں بیچ سکتا۔ اس لیے بنگلہ دیش کو یوں ایسے باج گزار ریاست رہے ہماری، بس
हमारे लिए मार्केट रहे, हम उसको चीजें बेचें। लेकिन ये नहीं होता। अब देखिए कैंसर की जो मेन दवा उन्होंने इजाद की थी, उन्होंने मार्केट नहीं होने दी। उनकी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत हाई लेवल पे, बहुत अच्छी भी और सस्ती भी है, सस्ती, लेकिन नहीं। जो सॉल्ट है उसका मतलब जो पाकिस्तान भी बहुत सारी दवाइयों का सॉल्ट वहां से आता है, भारत से। आप देखें वो नहीं होने देते, चाइनीज को नहीं होने देते, मोनोपोली है। आप ये फलां दुकान, मैं ट्रांसफर प्राइसिंग पे था, ये चाइना से खरीदते हैं, मतलब क्लोरोफेनिकल खरीदा, वो $5 पर किलो खरीद लिया, या 100 से खरीद लिया, इंडिया से खरीद लिया। सही है। वो फायदा का जब बाकी कंपनी किसी पे, वो सिर्फ ज्यूरिच के एयरपोर्ट को टच करता है जहाज, वही जहाज रीरूट होता है और पाकिस्तान आ गया, वो $5 के बजाय $500 पर केजी हो जाता है। ये है असल में वो जो पेटेंट का तस्वर जो बनाया, ये जो बेसिकली जो बनाया था उन्होंने, ट्रिप्स बनाया था या WTO बनाया था, ये तो बनाया इसलिए था कि चंद लोगों की मोनोपोली हो जाए। अब देखिए हल्दी उनका है, हल्दी हमारा है, पेटेंट किसने किया हुआ? यूरोप ने। अब आप हल्दी उगाएंगे, लेकिन चूंकि पेटेंट उसने पहले जाके करवा लिया है टर्मेरिक को, आप नहीं बेच सकते हो। हालांकि इंग्लैंड में हल्दी तस्वर नहीं होती कि उगाई जा सके, लेकिन चूंकि हल्दी ऐसी चीज है जो एंटीसेप्टिक भी है और एंटीबायोटिक भी है और पता नहीं क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं, और उसको उन्होंने नहीं कराने दिया।